خوش آمدید کہتے ہیں سامعین اکرام، پروگرام شاعری سچ بولتی ہے 11:55۔ آج 22 فروری سن 2015 کے پروگرام میں عہد حاضر کی شاعرات محترمہ تبسم فاطمہ رضوی صاحبہ اور محترمہ سبیلہ انعام صدیقی صاحبہ کے کلام پیش کرنے کے بعد 3 شعراء اکرام کے کلام پیش خدمت ہیں، جن میں ذوالفقار حیدر پرواز صاحب نے اپنے حمدیہ کلام میں فرمایا، جن کا آج یوم ولادت ہے۔ ڈھیروں دلی دعائیں۔ ذوالفقار حیدر پرواز صاحب حمدیہ کلام میں فرماتے ہیں کہ اے روشنی رحمت آمرزگار آ، اے روشنی رحمت آمرزگار آ، تیری ضیاء پر میرا ہے دار و مدار آ، اے روشنی رحمت آمرزگار آ، تیری ضیاء پر میرا ہے دار و مدار آ، نادم ہوں میں گناہوں پر دل بھی ہے پر ملال، نادم ہوں میں گناہوں پر دل بھی ہے پر ملال، لطف و کرم سے میرا مقدر سنوار آ، تو نے عطا سے سب کو نوازا ہے اے خدا، تو نے عطا سے سب کو نوازا ہے اے خدا، ابر کرم سے چہرہ گلشن نکھار آ، اور بے ڈھنگ ساعتوں میں گزرتی ہے زندگی، بے ڈھنگ ساعتوں میں گزرتی ہے زندگی، ترتیب بندگی دے مجھے کردگار آ، مشکل پڑی ہے ایسی جو ٹلتی نہیں ذرا، مشکل پڑی ہے ایسی جو ٹلتی نہیں ذرا، اے دو جہاں کے مالک و ذی اختیار آ، آ جائے تو خزاں سے چھٹکارا پاؤں میں، آ جائے تو خزاں سے چھٹکارا پاؤں میں، فصل خزاں مٹانے کو باد بہار آ، اور رب جلیل پھر میں اندھیروں کی زد میں ہوں، رب جلیل پھر میں اندھیروں کی زد میں ہوں، اے نور ذوفشاں ہے تیرا انتظار آ، کرتا ہوں تیرے نام کی تسبیح میں صبح و شام، کرتا ہوں تیرے نام کی تسبیح میں صبح و شام، دریائے لطف و رحمت حق بے کنار آ، اور سارے جہاں کے بادشاہ در کے فقیر تیرے فقیر، سارے جہاں کے بادشاہ در کے تیرے فقیر، کون و مکان کا تو ہے فقط تاجدار آ، اور مقطع ہے کہ رب کریم تو ہی بڑا کار ساز ہے، رب کریم تو ہی بڑا کار ساز ہے، حیدر کو زندگی میں عطا کر وقار آ، اے روشنی رحمت آمرزگار آ، تیری ضیاء پر میرا ہے دار و مدار آ، نادم ہوں میں گناہوں پر دل بھی ہے پر ملال، لطف و کرم سے میرا مقدر سنوار آ، تو نے عطا سے سب کو نوازا ہے اے خدا، ابر کرم سے چہرہ گلشن نکھار آ، بے ڈھنگ ساعتوں میں گزرتی ہے زندگی، ترتیب بندگی دے مجھے کردگار آ، مشکل پڑی ہے ایسی جو ٹلتی نہیں ذرا، اے دو جہاں کے مالک و ذی اختیار آ، آ جائے تو خزاں سے چھٹکارا پاؤں میں، فصل خزاں مٹانے کو باد بہار آ، رب جلیل پھر میں اندھیروں کی زد میں ہوں، اے نور ذوفشاں ہے تیرا انتظار آ،
کرتا ہوں تیرے نام کی تسبیح میں صبح و شام، دریائے لطف و رحمت حق بے کنار آ، سارے جہاں کے بادشاہ در کے تیرے فقیر، کون و مکان کا تو ہے فقط تاجدار آ، رب کریم تو ہی بڑا کارساز ہے، رب کریم تو ہی بڑا کارساز ہے، حیدر کو زندگی میں عطا کر وقار آ، اے روشنی رحمت آمرزگار آ، تیری ضیاء پہ ہے میرا ہے دار و مدار آ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ہمارے عہد کے معروف شاعر حمد و نعت اور غزل گو شاعر جناب ذوالفقار حضرت پرواز صاحب، ڈھیروں دلی دعائیں سر۔ آپ کا حمدیہ کلام پیش کیا گیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پروگرام میں شریک ہیں، خوش آمدید اور جنم دن کی بہت بہت مبارکباد قبول فرمائیے ہماری جانب سے، ہمارے تمام سننے والوں کی جانب سے، اہل قلم تمام پورے قلم قبیلے کی جانب سے۔ یہ ہیں جناب ذوالفقار حضرت پرواز صاحب، اور ماشاءاللہ ذی نصیب ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے یہ شاعر ہمارے عہد کے حمد و نعت گو شاعر، منقبت، سلام اور ماشاءاللہ دین سے بہت رغبت، ساتھ ساتھ غزل بھی کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ سلامت رہیے جناب ذوالفقار حضرت پرواز صاحب۔ پروگرام میں خوش آمدید، یہ آپ ہی کا پروگرام ہے، آپ ہی کے لیے سجایا گیا ہے۔ ہمارے 5 شعراء کرام کا آج یوم ولادت ہے۔ سو تبسم فاطمہ رضوی صاحبہ، سبیلہ انعام صدیقی صاحبہ کے کلام پیش کرنے کے بعد اب ذوالفقار حضرت پرواز صاحب کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ حمدیہ کلام آپ نے سماعت فرمایا، اب آئیے چلتے ہیں، شرکت فرمائی آپ نے پروگرام میں، پروگرام کو اور حسین بنا دیا آپ نے۔ یقیناً ہمارے سامعین اکرام کی شرکت سے پروگرام میں حسن اس کا دوبالا ہوتا ہے، اور آپ سامعین اکرام کے شرکت سے، اور خوش نصیبی ہے کہ ان کا یوم ولادت ہے جناب ذوالفقار حضرت پرواز صاحب، جنہیں آپ اپنی اسکرین پر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان کے کلام بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ سو ہمارے ساتھ شریک پروگرام ہے، خوش آمدید سر، سلامت رہیے، جنم دن بہت مبارک۔ آئیے ذوالفقار حضرت پرواز صاحب کا نعتیہ کلام پیش خدمت ہے، اور نعتیہ کلام قبل اس کے کہ ناچیز کی زبانی آپ سماعت فرمائیں، کوشش کرتے ہیں کہ کلام شاعر بدمان شاعر کی صورت میں اگر پیش ہو جائے پہلے تو کیا ہی بات ہے۔ خوش آمدید سر، سلامت رہیے۔ آپ شریک پروگرام ہیں تو بلا تکلف آپ کو اپنا جو کلام پسند ہو آپ کمنٹس میں عطا فرما سکتے ہیں، بالکل خوش آمدید کہتے ہیں سر، سلامت رہیے، جیتے رہیں جملہ احباب۔ 12:03 ہو چکے ہیں، اگرچہ تاریخ تبدیل ہو گئی ہے، لیکن 22 فروری کے جو یوم ولادت کے حوالے سے شعراء کرام کے نام آپ کے گوش گزار کیے، ذوالفقار حضرت پرواز صاحب کے کلام جاری ہیں، ان کے بعد انشاءاللہ احتساب خان عامر صاحب اور نعیم رضا بھٹی صاحبان کے بھی کلام آج ہی کے پروگرام کا حصہ ہیں۔ خوش آمدید ذوالفقار حضرت پرواز صاحب، ماشاءاللہ سلامت رہیے سر، جیتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے اور تمام احباب بھی جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ سو سامعین اکرام، پروگرام شاعری سے بولتی ہے، میں عہد حاضر کے ان شعراء کرام کے کلام آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ جن کا تعلق ادب سے ہے، اور آج ان کا یوم ولادت بھی ہے، ماشاءاللہ۔ سو آئیے، کلام شاعر بدزبان شاعر، ایک تو حمدیہ کلام ناچیز کی زبانی آپ نے سماعت فرمایا، اب سماعت فرمائیے کلام شاعر بدزبان شاعر جناب ذوالفقار حضرت پرواز صاحب، نعتیہ کلام آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہا ہے، سماعت فرمائیے ذوالفقار حضرت پرواز صاحب۔ جلوہ ہر صبح میں دیکھا کرتا ہوں، اللہ کی رحمت کا جلوہ سبحان اللہ، ہر صبح میں دیکھا کرتا ہوں، ڈھل جاتی ہے شب کی تاریکی، میں شکر کا سجدہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعت صلی اللہ علیہ وسلم کے چلا شعر، جو کل تھا یثرب ہے اب مدینہ، عجب یہ خوشبو تراب میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو کل تھا یثرب ہے اب مدینہ، عجب یہ خوشبو تراب میں ہے، اسی سے گلشن مہک رہے ہیں،
اسی کی رنگت گلاب میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی سے گلشن مہک رہے ہیں، اسی کی رنگت گلاب میں ہے. جو کل تھا یثرب ہے اب مدینہ، عجب یہ خوشبو تراب میں ہے. سبحان اللہ. ہے وارث انبیاء ہمارے، خدا ہمارا کتاب ہماری. سبحان اللہ. ہے وارث انبیاء ہمارے، خدا ہمارا کتاب ہماری. نہ جانے پھر بھی تو ہر مسلمان کیوں اس قدر اضطراب میں ہے. جو کل تھا یثرب ہے اب مدینہ، عجب یہ خوشبو تراب میں ہے. نبی کا دشمن خدا کا دشمن بے شک بچا ہے اور نہ کبھی بچے گا. حق ہے. نبی کا دشمن خدا کا دشمن بچا ہے اور نہ کبھی بچے گا. نبی کی گستاخی کی ہے جس نے، خدا کے ہر دم عذاب میں ہے. بے شک آداب. نبی کی گستاخی کی ہے جس نے، خدا کے ہر دم عذاب میں ہے. وہ بدر ہو یا احد کا میدان، وہ جنگ احزاب یا کہ خیبر، یہ راز فتح مبین دیکھو نبی کے ہر ایک خطاب میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ راز فتح مبین دیکھو نبی کے ہر ایک خطاب میں ہے. آداب. خدا اور محبوب حق کی رحمت زمانے میں مستقل ہے جاری. خدا اور محبوب حق کی رحمت زمانے میں ہے خدا اور محبوب حق کی رحمت زمانے میں مستقل ہے جاری. نبی کا اسوہ نبی کا کردار زندگی کے نصاب میں ہے. سبحان اللہ. نبی کا اسوہ نبی کا کردار زندگی کے نصاب میں ہے. کہ شعر دیکھے گا کہ ملے گی آقا کی جب شفاعت تو دل میں محشر کا خوف کیوں ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملے گی آقا کی جب شفاعت تو دل میں محشر کا خوف کیوں ہو. یہی ہے وعدہ میرے نبی کا، یہی تو حق کی کتاب میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی ہے وعدہ میرے نبی کا، یہی تو حق کی کتاب میں ہے. نبی کے در پر جبیں جھکی ہے، مہک رہی ہے فضائیں ساری. نبی کے در پر جبیں جھکی ہے، مہک رہی ہے فضائیں ساری. ملے گی تعبیر اس کی حیدر وہ لمحہ جو میرے خواب میں ہے. ملے گی تعبیر اس کی حیدر وہ لمحہ جو میرے خواب میں ہے. جو کل تھا یثرب ہے اب مدینہ، عجب یہ خوشبو تراب میں ہے. اسی سے گلشن مہک رہے ہیں، اسی کی رنگت گلاب میں ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. کلام شاعر پر زبان شاعر جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب آپ نے سماعت فرمایا. نعتیہ کلام جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب نے اپنے اس نعتیہ کلام میں فرمایا کہ مدینہ جب سے ہوا پہلے مصرے میں تھوڑا سا ہمیں رکاوٹ کیوں آئی وہ بتاتے ہیں آپ کو. ذوالفقار حیدر پرواز صاحب نے فرمایا جو پہلے یثرب تھا اب مدینہ مہک اسی کی تراب میں ہے. جو پہلے یثرب تھا اب مدینہ مہک اسی کی تراب میں ہے. اسی سے گلشن مہک رہے ہیں، اسی کی رنگت گلاب میں ہے. ہیں وارث انبیاء ہمارے، خدا ہمارا کتاب ہماری. ہیں وارث انبیاء ہمارے، خدا ہمارا کتاب ہماری. نہ جانے پھر بھی تو ہر مسلمان کیوں اس قدر اضطراب میں ہے.
نبی کا دشمن خدا کا دشمن بچا ہے اور نہ کبھی بچے گا، نبی کا دشمن خدا کا دشمن بچا ہے اور نہ کبھی بچے گا، نبی کی گستاخی کرنے والا خدا کے ہر دم عذاب میں ہے۔ خدا اور محبوب حق کی رحمت زمانے میں مستقل ہے جاری، نبی کا کردار و گفتگو ہے جو زندگی کے نصاب میں ہے، نبی کے ہاتھوں شفاعت ہوگی تو روز محشر کا خوف کیوں ہو، نبی کے ہاتھوں شفاعت ہوگی تو روز محشر کا خوف کیوں ہو، یہی تو ساما نجات کا ہے، یہی تو ام الکتاب میں ہے۔ جو لمحہ گزرا در نبی پر مہک رہی تھیں فضائیں ساری، جو لمحہ گزرا در نبی پر مہک رہی تھیں فضائیں ساری، اے کاش تعبیر پائیں حیدر کل ہم نے دیکھا جو خواب میں ہے۔ جو پہلے یثرب تھا ہے مدینہ، مہک اسی کے تراب میں ہے، اسی سے گلشن مہک رہے ہیں، اسی کی رنگت گلاب میں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب ہمارے عہد کے شاعر ماشاء اللہ۔ اور پہلی عالمی حمد و نعت کانفرنس بیاد سید الشہداء، اس میں اردو ادب میں پہلی حمد و نعت کانفرنس حمدیہ نعتیہ مشاعرے کی یادگاری شیلڈ آپ کو جنوری 2021 میں ملی برائے حسن کارکردگی جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب کی خدمت میں پیش کی گئی۔ ادارہ چمنستان حمد و نعت ویلفیئر ٹرسٹ کراچی پاکستان کی جانب سے، تعاون آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب۔ آج 12:12 ہو چکے ہیں اور ہم 23 فروری میں داخل ہو چکے ہیں۔ 22 فروری آپ کا یوم ولادت، اور ابھی آپ کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں، مزید کلام باقی ہیں۔ یہ تو حمدیہ نعتیہ کلام ہو گئے، یقیناً غزل بھی پروگرام میں شامل رہے گی۔ خوش آمدید، جیتے رہیے، سلامت رہیے آپ احباب۔ کون سے احباب مزید جڑ گئے ہیں، بہت شکریہ۔ ریڈیو پاکستان ملتان سے ہمارے بہت اچھے سرائکی پروگرام بھی خوب پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ، فہیم ساجد صاحب، اور سرائکی ادب سے وابستہ شاعر بھی ارسلان حفیظ حازم صاحب بھی موجود ہیں پروگرام میں۔ اور آپ کہاں ہیں؟ آپ کہیں اور ہیں؟ یہ کہیں اور، اچھا ٹھیک ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے کہ پیج پر ہم آ گئے ہیں، براہ راست پروگرام سماعت فرما رہے ہیں ہمارے سجیلے رئیس احمد صدیقی صاحب اور ہماری ایک اور آپی نفیسہ یوسف صاحبہ۔ خوش آمدید سلیم شہزاد بھائی، خوش آمدید سر۔ سلیم شہزاد بھائی ہمارے صحافی اور شاعر ہیں ہمارے یاد کے ماشاءاللہ، اور ذوالفقار حیدر پرواز صاحب، احتساب خان عامر صاحب اور ہم بھی ان کے ساتھ کئی ادبی محافل میں شریک رہے ہیں، برمسکن جناب احتساب خان عامر صاحب۔ اور احتساب خان عامر صاحب کا بھی آج یوم ولادت ہے، وہ کہ وہ امریکہ میں مقیم ہیں ان دنوں، یہاں کراچی میں ہوتے تو 19 فروری کو آرٹس کونسل آف پاکستان میں سالگرہ مشاعرے میں شریک ہو سکتے۔ بہرحال آج کے پروگرام میں جناب احتساب خان عامر صاحب کے کلام بھی پیش کیے جائیں گے، لیکن اس سے قبل ذوالفقار حیدر پرواز صاحب کے کلام جاری ہیں۔ سلیم بھائی خوش آمدید، رئیس احمد صدیقی بھیا خوش آمدید، جیتے رہیے۔ ہمارے آفس کے سجیلے رئیس احمد صدیقی صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ یقیناً ہم جہاں سے سبکدوش ہوئے ہیں اس دفتر سے ہماری، اور اس سے پہلے بھی جن دفاتر جن جگہوں پہ رہے سبھی جگہوں سے یادیں وابستہ رہی ہیں، لیکن بالآخر جہاں سے ہم سبکدوش ہوئے وہاں سے رئیس احمد صدیقی صاحب نے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ مرزا سلمان بیگ نے بھی گزشتہ پروگرام میں اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ اچھا لگتا ہے کہ ہمارے دفتر کے دیرینہ ساتھیوں کی جب شمولیت پروگرام میں ہوتی ہے۔ نفیسہ آپی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں بھی نہ صرف اپنا وقت عطا فرمایا قیمتی، بلکہ اپنے ہونے کا احساس دلا کر پروگرام کی پسندیدگی کا اظہار بھی فرمایا۔ یہ یقیناً کسی بھی میزبان پروگرام کے لیے ٹانک کا کام کرتی ہے، اس سے اس کا حوصلہ مزید بندہ رہتا ہے کہ ہمارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ اشتیاق حیدر صاحب، خبیب جان صاحب، کوکی گل صاحبہ، ذوالفقار حیدر پرواز صاحب، دلاور عباس عابدی، نوجوان شعراء کرام دلاور عباس عابدی، حیدر عابدی ماشاءاللہ، اور محمد رضا صاحب ہمارے ساتھ ہیں،
زارا صنم آپی ہیں ماشاءاللہ، عظمت باری بھائی ہیں پڑوسی شاعر جناب استاد مسعود گوالیاری صاحب کے فرزند، اور فرحان اسماعیل صاحب ہمارے صحافی کراچی سے، بہت شکریہ، جملہ آپ جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ سلیم شہزاد بھائی نے بھی شرکت فرمائی، خوش آمدید سر۔ اور آپ کا بھی بہت شکریہ، دو آپیاں ہیں ماشاءاللہ، زارا صنم آپی بھی ہیں اور نفیسہ آپی بھی آ گئی ہیں۔ بہت سے لوگ غائب ہیں، کہاں ہیں وہ؟ پروگرام اصل میں یہ جو فیس بک کا سلسلہ ہے، اس پہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، تو ہمارا یہ پروگرام آج ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کب ہمارے دیگر احباب کے سامنے آتا ہے۔ لیکن جو شعر و ادب سے شغف رکھتے ہیں وہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، نکال ہی لیتے ہیں کہ چلو پروگرام شاعری سچ بولتی ہے بھی ہو رہا ہوگا، تو سرچ کر لیتے ہیں وہ اور پہنچ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کوکی گل صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ احباب کا، سلامت رہیے۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں جناب ذوالفقار حیدر پروازی صاحب، اور یہ میسنجر میں بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں، میسنجر میں اس پتہ تھوڑی چلتا ہے۔ اچھا، میسنجر میں میسیج آیا ہے، سید عقیل شاہ صاحب ہیں لاہور پنجاب پاکستان میں، وعلیکم السلام۔ اب دیکھیں فیس بک فرینڈ ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ کب ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے پروگرام لائیو براہ راست اس وقت جاری ہے، آ جائیے جی، فیس بک پر ہی لائیو فیس بک۔ جناب سید عقیل شاہ صاحب کو ہم جواب دے لیں ذرا۔ سلام کا جواب ہم نے براہ راست پروگرام میں دے دیا، آپ کا جواب مختصراً دے دیا ہے کہ لائیو آن فیس بک ناؤ۔ سید عقیل شاہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، اگر آپ ابھی یہ کل جو آپ نے میسیج کیا اس کا جواب آپ کو ابھی ملتا ہے اور دیکھ لیتے ہیں تو آ جائیے گا۔ جناب ذوالفقار حیدر پروازی صاحب کے بارے میں ہم کیا آپ کے گوش گزار کریں، ماشاءاللہ انتہائی نفیس اور شخصیت، اور ریڈیو پاکستان اور مختلف مشاعروں میں بھی شرکت فرماتے رہے ہیں۔ جناب ذوالفقار حیدر پروازی صاحب ایک انتہائی ملنسار اور نفیس شخصیت کے مالک ہیں، اور تمام ادبی حلقوں میں یکساں مقبول ہیں، اور صاحب کتاب شاعر ہیں۔ حیدر تخلص فرماتے ہیں، اور کہیں کہیں پرواز بھی۔ مناقب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل منقبتی مجموعہ میرے حسین سن 1435 ہجری میں طباعت سے آراستہ ہو کر مصنع شعود پر آ چکا ہے ماشاءاللہ، اور اب سن 1446 ہجری جاری ہے۔ اہل علم و ادب سے ان کا یہ مجموعہ کلام میرے حسین داد حاصل کر چکا ہے، آپ بے شمار کلام کہہ چکے ہیں، اور آپ کا نعتیہ مجموعہ بھی منظر عام پر آیا چاہتا ہے یا آ گیا ہے، یہ آپ آگاہ فرمائیں گے۔ ذوالفقار حیدر پروازی صاحب پروگرام میں شریک ہیں۔ بہرحال ادارہ چمنستان حمد و نعت کے پلیٹ فارم سے کتابی سلسلہ ارمغان حمد کے نام سے شائع ہوتا ہے، جس میں پاکستان کے معروف شعراء کرام کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی کلام موجود ہے، جو کہ مختلف لائبریریوں میں موجود ہے، جن میں سفینہ لائبریری اور اسپارکو لائبریریز بھی شامل ہیں۔ جناب ذوالفقار حیدر پروازی صاحب کے گیت اور غزلیں ایف ایم ریڈیو اسلام آباد اور دیگر ریڈیو سے گائے نشر ہوتی رہتی ہیں۔ کراچی اور اندرون سندھ کے تقریباً تمام حمدیہ اور نعتیہ مشاعروں میں شریک ہوتے ہیں۔ آپ ایک خوبصورت تخاطب رکھتے ہیں جو عوام سے داد لیے بغیر نہیں رہتی۔ آپ کا کلام سلیس ہونے کی وجہ سے عام آدمی تک پیغام رساں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید کہتے ہیں قاری فیض رسول صاحب، ماشاءاللہ زیارتوں سے آ گئے، آپ نے عمرہ بھی فرمایا اور وہاں ہمارا بھی سلام اور دیگر دوستوں کا سلام بھی پہنچایا۔ سلامت رہیے قاری فیض رسول صاحب، ہمارے پاکستانی معلم اور دینی معلم اور ثنا خاں، خوش آمدید کہتے ہیں سر، آپ کو بھی سلامت رہیے۔ اور ذوالفقار حیدر پروازی صاحب ہمارے عہد کے حمد و نعت گو شاعر، جن کا حمدیہ نعتیہ کلام آپ نے سماعت فرمایا، اب ان کے کچھ اور کلام پیش کرتے ہیں۔ آپ جب ریڈیو پاکستان میں بھی تشریف لے گئے تھے، وہاں کا عکس جمیل
جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب ریڈیو پاکستان میں بھی گئے ہیں ماشاءاللہ. یہ وہاں کا ایک عکس جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب ہمارے عہد کے معروف شاعر مقیم کراچی پاکستان. آج ان کا یوم ولادت کا سلسلہ رہا وہ کہ 12:20 23 فروری، لیکن 22 فروری کے حوالے سے ابھی شعراء اکرام کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب کا حمدیہ اور نعتیہ کلام پیش کیے گئے، اور مزید آگے پیش کرتے ہیں کلام ان کے. سلامت رہیے جناب قاری فیض رسول صاحب، آپ بھی شرکت فرمائی آپ نے اور اپنے ہونے کا احساس دلایا، دعاؤں میں یاد رکھا، اس کے لیے بندہ تہہ دل سے ممنون و متشکر ہے. جیتے رہیے. ایک اور نعتیہ کلام پیش خدمت ہے. جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب فرماتے ہیں کہ ہے زباں پر اب ہمارے رحمت للعالمین، ہے زباں پر اب ہمارے رحمت للعالمین، جان سے ہیں ہم کو پیارے رحمت للعالمین. سبحان اللہ. وہ زیارت آپ کے روضے کی ہے بس آرزو. جی قاری فیض رسول صاحب تو ابھی بھی کر کے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. وہ زیارت آپ کے روضے کی ہے بس آرزو، کچھ نہیں ارماں ہمارے رحمت للعالمین. ہے زباں پر اب ہمارے رحمت للعالمین، جان سے ہیں ہم کو پیارے رحمت للعالمین. ہو زیارت آپ کے روضے کی ہے بس آرزو، کچھ نہیں ارماں ہمارے رحمت للعالمین. شافع روز جزا حق نے بنایا آپ کو، شافع روز جزا حق نے بنایا آپ کو. آمنہ کے اے دلارے رحمت للعالمین، اور نام پر محبوب حق کے مانگتے ہیں ہم بجا، نام پر محبوب حق کے مانگتے ہیں ہم بجا. رب کو بھی بے حد ہے پیارے رحمت للعالمین. اب نگاہ لطف جو ہو جائے ہم پر تو نصیب، اب نگاہ لطف جو ہو جائے ہم پر تو نصیب، پھر سنور جائیں ہمارے رحمت للعالمین. اور راہ ایمان و یقین پر ہے مودت کا سفر، راہ ایمان و یقین پر ہے مودت کا سفر. آپ رہبر ہیں ہمارے رحمت للعالمین. عمر ڈھلتی جا رہی ہے اب زیارت ہو نصیب، عمر ڈھلتی جا رہی ہے اب زیارت ہو نصیب. دل میرا ہر دم پکارے رحمت للعالمین. مقطع ہے، مقطع آ گیا. ذوالفقار حیدر پرواز صاحب نے مقطع میں فرمایا کہ اے شفیع المذنبین حیدر پہ ہو جائے کرم، اے شفیع المذنبین حیدر پہ ہو جائے کرم. ہو لحد کے جب کنارے رحمت للعالمین، ہے زباں پر اب ہمارے رحمت للعالمین، جان سے ہیں ہم کو پیارے رحمت للعالمین. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ ذوالفقار حیدر پرواز صاحب. آمین الہی آمین. وہ زیارت آپ کے روضے کی ہے بس آرزو، کچھ نہیں ارماں ہمارے رحمت للعالمین. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب. ماشاء اللہ آپ نے حمدیہ نعتیہ ماشاء اللہ بہت سے کلام کہے، لیکن اختصار سے کام لیتے ہوئے آپ کا ایک قومی گیت بھی ہے، وطن کا ہاتھ میں پرچم اٹھا کے لہراؤ. ماشاء اللہ، سلامت رہیے ذوالفقار حیدر پرواز صاحب. پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب کا ایک قومی گیت بھی پیش خدمت ہے. سماعت فرمائیے. فرمایا کہ وطن کا ہاتھ میں پرچم اٹھا کے لہراؤ،
وطن کا ہاتھ میں پرچم اٹھا کے لہراؤ، ہے کتنا پیار زمانے کو آج بتلاؤ۔ وطن کا ہاتھ میں پرچم اٹھا کے لہراؤ، ہے کتنا پیار زمانے کو آج بتلاؤ۔ ہمارے آباء و اجداد کا یہ پیارا وطن، ہمارے آباء و اجداد کا یہ پیارا وطن، ہمارے واسطے دیکھو بنا ہے مثل چمن۔ اب ایک قوم کی صورت جہاں پر چھا جاؤ، وطن کا ہاتھ میں پرچم اٹھا کے لہراؤ۔ یوں اپنے دیس کا نعرہ زبان پر آئے، حسد کی آگ میں دشمن سنے تو جل جائے۔ اے لوگو سیسا پلائی دیوار بن جاؤ، وطن کا ہاتھ میں پرچم اٹھا کے لہراؤ۔ ہمارا ناطہ ہے سبز و ہلالی پرچم سے، کہ جیسے ہوتا ہے ایک رشتہ قلب کا ہم سے، کہ یہ وقار یہ عظمت ہے کس کی بتلاؤ، وطن کا ہاتھ میں پرچم اٹھا کے لہراؤ۔ خدا کے فضل سے چاروں بدلتے موسم ہیں، یہ ارض پاک کی چاہت میں سر بسر ہم ہیں، بنا کے حلقہ یہی گیت مل کے سب گاؤ، وطن کا ہاتھ میں پرچم اٹھا کے لہراؤ۔ ہمارے دیس کا بانی ہے قائد اعظم، بڑھے ترقی کی جانب یہ حیدر اپنا علم، دعا یہ حق میں وطن کی ہر ایک کر جاؤ، وطن کا ہاتھ میں پرچم اٹھا کے لہراؤ۔ ہے کتنا پیار زمانے کو آج بتلاؤ، وطن کا ہاتھ میں پرچم اٹھا کے لہراؤ۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب کا قومی گیت آپ نے سماعت فرمایا۔ 12:27 سے پروگرام جاری ہے شاعری سچ بولتی ہے کراچی پاکستان سے، جس میں دے رہے ہیں آپ ساتھ ماشاءاللہ، اور محمد بلال صاحب وعلیکم السلام۔ جیتے رہیے ہمارے ابھرتے ہوئے نوجوان پاکستانی شاعر، اٹلانٹک سٹی نیو جرسی USA میں ہیں۔ آپ کا تعلق اٹک صوبہ خیبر پختونخوا پاکستان سے ہے۔ خوش آمدید کہتے ہیں محمد بلال صاحب، سلامت رہیے۔ قاری فیض رسول صاحب سلامت رہیے سر، اور ذوالفقار حیدر پرواز صاحب پروگرام میں شرکت فرمائی موجود ہیں اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ جیتے رہیے سر۔ ذوالفقار حیدر پرواز صاحب کے بعد پیش کریں گے، ابھی جاری ہیں ان کے کلام، احتساب خان عامر صاحب اور نعیم رضا بھٹی صاحبان۔ احتساب خان عامر صاحب کا تعلق کراچی پاکستان سے ہے، گو کہ امریکہ میں ان دنوں مقیم ہیں، اور نعیم رضا بھٹی صاحب 1988 22 فروری 1988 یعنی دلاور عباس عابدی ہمارے فرزند ہیں، وہ بھی 1988 میں آئے ہیں، اور نعیم رضا بھٹی صاحب بھی منڈی بہاؤالدین میں ہوتے ہیں۔ نعیم رضا بھٹی صاحب مجموعہ کلام ایقان، ان کا سن 2019 میں مجموعہ منظر عام پر آ چکا ہے، نعیم رضا بھٹی صاحب کا ایقان کے نام سے منڈی بہاؤالدین میں۔ ذوالفقار حیدر پرواز صاحب کے مزید کلام پیش خدمت ہیں، اور ان سے بھی گزارش کی گئی ہے کہ سر آپ اپنا کلام جو ہے جو آپ کو پسند ہو خصوصی طور پر آپ کامنٹ میں بھیج دیجئے، اور آپ ساتھ دے رہے ہیں اور اپنے ہونے کا مزید آپ نے احساس دلایا، شکریہ کس بات کا۔ ذوالفقار احمد پرواز صاحب حیدر پرواز صاحب آج آپ کا یوم ولادت کے سلسلے میں بندہ ناچیز ایک گلدستہ بنا کر پیش کرنے حاضر ہوا ہے۔ آپ سب احباب کی دعاؤں کا طلبگار فرما رہے ہیں جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب جو پروگرام میں شریک ہیں، اور محمد بلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر اٹک پنجاب آخری ضلع ہے۔ اچھا، ہم تھوڑا سا ذرا ادھر ادھر ہو جاتا ہے ذہن، تو بہرحال آپ کی صراحت کا، آپ کی وضاحت کا، آپ کی تصحیح کا بہت شکریہ۔ محمد بلال صاحب نے فرمایا کہ آپ کا تعلق اٹک پنجاب پاکستان سے ہے، جو کہ آخری ضلع ہے پنجاب کا، تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ صوبہ خیبر پختونخوا۔ بہرحال سرحد کس بات کی، ہمارا وطن تو ایک ہی ہے نا۔ بہرحال سرحدوں کا بھی محبتوں اور ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سو بہت شکریہ محمد بلال، جیتے رہیے۔ ذوالفقار پرواز بھائی تسلسل کے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں، شکریہ کہہ رہے فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ آپ سب احباب کی دعاؤں کا طلبگار، جیتے رہیے سر، سلامت رہیے۔ یقیناً قاری فیض رسول صاحب ابھی آئے ہیں وہاں سے حال ہی میں عمرے کی ادائیگی فرما کر، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مقدس مقامات کی دیگر زیارت کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ۔
ذوالفقار حیدر پرواز صاحب اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ تیرا ہر جمال حجاب ہے، تیرا ہر حجاب جمال ہے، تیرا ہر جمال حجاب ہے، تیرا ہر حجاب جمال ہے، یہ تیرے کمال کا وصف ہے جسے نہ فنا نہ زوال ہے، تیرا ہر جمال حجاب ہے، تیرا ہر حجاب جمال ہے، یہ تیرے کمال کا وصف ہے جسے نہ فنا نہ زوال ہے، تیری رحمتوں کی طلب مجھے نہیں فکر عقبہ کی اب مجھے، تیری رحمتوں کی طلب مجھے نہیں فکر عقبہ کی اب مجھے، تیری حمد میں ہے چھپا ہوا یہ جو بخششوں کا سوال ہے، جو سکون قلب ملا یہاں تو تلاوتوں کے ہے درمیاں، جو سکون قلب ملا یہاں تو تلاوتوں کے ہے درمیاں، تیرے اس کلام کا دہر میں نہ جواب ہے نہ مثال ہے بے شک، اور تیری عظمتوں کی جو بات ہے تو انہی کو صرف ثبات ہے، تیری عظمتوں کی جو بات ہے تو انہی کو صرف ثبات ہے، تیری شان پوری بیاں کرے یہ کہاں کسی کی مجال ہے، اور تیرے حرف کن سے یہ کائنات ہوئے خلق گویا شش جہاد، تیرے حرف کن سے یہ کائنات ہوئے خلق گویا شش جہاد، نہ سمجھ سکے اسی راز کو تو یہ گویا عقلی زوال ہے، اور مقتا ہے کہ مجھے دیکھ حیدر ناتواں کروں حمد مالک دو جہاں، مجھے دیکھ حیدر ناتواں کروں حمد مالک دو جہاں، یہ عطا اسی کی ہے بس عطا یہ اسی نے بخشا کمال ہے، تیرا ہر جمال حجاب ہے، تیرا ہر حجاب جمال ہے، یہ تیرے کمال کا وصف ہے جسے نہ فنا نہ زوال ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، کیا کہنے ذوالفقار حیدر پرواز صاحب، شاعری سچ بولتی ہے، اور ان کی غزل میں فرمایا ذوالفقار حیدر پرواز صاحب نے کہ دور ہو جائیں گے ایک روز دل در اپنے، دور ہو جائیں گے ایک روز دل در اپنے، اور ہو جائیں گے حالات بھی بہتر اپنے، دیکھ کر بیٹے کو ہو جاتا ہے چوڑا سینہ، دیکھ کر بیٹے کو ہو جاتا ہے چوڑا سینہ، جب کھڑا کرتا ہوں کاندھوں کے برابر اپنے، یہ جو خاموش ہے منہ زور سمندر مجھ میں، یہ جو خاموش ہے منہ زور سمندر مجھ میں، اب نکل جائے نہ گھر سے کہیں باہر اپنے، اور مجھ کو معلوم ہے انجام محبت کیا ہے، مجھ کو معلوم ہے انجام محبت کیا ہے، میں نے حلقوم پہ خود پھیرا ہے خنجر اپنے، شاعری سے بولتی کلام جاری ہے، اور معذرت وغیرہ اور شکریہ وغیرہ سے گریز کیجیے، بہت شکریہ تو ہم خود بھی کہہ دیتے ہیں، ہمارا تو بنتا ہے کہنا کہ آپ احباب اپنا قیمتی وقت سے نواز رہے ہیں، جزاک اللہ، سلامت رہیے، جیتے رہیے، ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے کہ شکریہ یا معذرت، ان باتوں سے کچھ نہیں بنے گا، سلام دعا اچھی بات ہے، سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو، سلام تو کرنا ہی چاہیے یقیناً، اور بات جب آ جاتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں، کیونکہ پھر ذہن سے نکل جاتی ہے کہ ہمارے نوجوان نسل یاد رکھے کہ بہت سے ریڈیو اسٹیشنز یا کہیں بھی آفس میں آپ فون کرتے ہیں تو کوئی آپ سے سامنے سے کہتا ہے السلام علیکم، تو جواب بالکل بنتا ہے، لیکن لفظ ہیلو جو ہے وہ پڑھا لکھا انگریز بھی ہیلو نہیں کہتا ہے، یقین جانیے ہمارے پاکستانی لوگ ہیلو کہتے ہیں تو ہمیں کافی حیرت ہوتی ہے، جبکہ ہمارے پاس تو السلام علیکم اتنی بہترین دعا موجود ہے، ہیلو کہنا مناسب نہیں سمجھتے۔ پڑھا لکھا انگریز بھی جو سمجھدار ہے نا، ہماری زبان کو وہ ترجمہ کر کے پروگرام سنتے ہیں ہمارے انگریز بہن بھائی بھی، تو یقین جانیے کہ جو پڑھے لکھے واقعی حقیقت میں جو علم جانتے ہیں وہ ہیلو نہیں کہیں گے کبھی، وہ کہیں گے یس، اگر وہ سلام نہیں کرتے تو کم سے کم وہ یہ کہیں گے فون اٹینڈ کرتے ہی کہ یس ہاؤ آر یو، جی آپ کیسے ہیں۔ ہیلو جو ہے اس کا تو پھر بہت گہرائی میں اگر آپ چلے جائیں تو ڈکشنری اٹھا لیجئے
کیونکہ لغت موجود ہے انگریزی کی ڈکشنری، HELL، ہیل مانے جہنم، اور ہیل او جہنمی، سمجھ گئے بات؟ تو کبھی ہیلو نہیں کہنا ہے۔ ہماری قوم کے جوانوں کے لیے یہ ایک مختصر سا چھوٹا سا پیغام ہے، نہ صرف جوانوں کے لیے بلکہ تمام احباب کے لیے، کہ کہیں بھی آپ کسی ریڈیو اسٹیشن پر فون ملاتے ہیں لائیو پروگرام کے دوران یا کسی سے بھی گفتگو کرتے ہوئے، تو ہیلو نہیں بولنا ہے۔ ہمارے پاس تو اتنی اچھی دعا موجود ہے، السلام علیکم۔ ہم تھوڑا سا اس معاملے میں بھی کڑک مزاج ہیں، یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک تربیت ہوتی ہے کہ ریڈیو جو ہے نا ایک تربیت گاہ سمجھی جاتی تھی پہلے، تو اب تو محض تفریح کا سبب سمجھتے ہیں کہ ٹی وی ریڈیو جو ہے ایک باقاعدہ درس گاہ ہوا کرتی تھی۔ اب اس کا مزاج کچھ زمانے کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور وہاں جب فون ملاتے ہیں تو وہاں سے بھی آواز آتی ہے ہیلو السلام علیکم۔ نہیں بھائی، ہیلو کی ضرورت ہی نہیں ہے، ڈائریکٹلی السلام علیکم۔ تو جب ہم لائیو کال لیا کرتے تھے پروگرامز میں، تو ہم وہاں پر یہی اعلان کرتے تھے کہ جو بھی ہیلو بولے گا اس کی کال پہلی فرصت میں منقطع کر دی جائے گی، اور ہم اس پر باقاعدہ عمل کرتے تھے۔ ہم نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں ایک کالر موجود ہیں، ان کو کہتے ہیں السلام علیکم، تو سامنے سے جیسے جواب آتا ہے وعلیکم السلام، تو آگے ہم ان سے گفتگو جاری رکھتے ہیں، اور جیسے ہی انہوں نے کہا ہیلو، ادھر سے ہم نے کال ڈسکنیکٹ کر دینی ہے۔ تو یہ ایک سبق دیتے بھی ہیں اور سبق لیتے بھی ہیں، ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ تو ہماری نوجوان نسل کو یہ بات نہ صرف بلکہ نوجوان کہاں کرتے ہیں ایسا، اچھی خاصی عمر کے لوگ ایسا کر رہے ہیں، تو ایسا نہ کیجیے، یہ ہماری اپیل ہے، ذرا سوچیے گا۔ کوشش رہے گی کہ پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے آج کے جو شعراء کرام ہیں ان کے کلام جن کے پیش کیے جا چکے ہیں ان کے مزید کلام پیش کیے جا سکیں، اور آپ اپنے کلام سے نہیں نواز رہے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، دعوت عام ہے۔ بہرحال حیدر عابدی نے آج شرکت فرمائی ہے۔ بہرحال ذوالفقار حضرت پرواز صاحب کا کلام جاری تھا کہ محمد بلال صاحب نے معذرت کر کے بیچ میں ہمیں ذرا سا پٹری سے دوسری جانب یہ لے گئے۔ خیر، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ ذوالفقار حضرت پرواز صاحب فرماتے ہیں کہ دور ہو جائیں گے ایک روز دلدر اپنے، اور ہو جائیں گے حالات بھی بہتر اپنے، دیکھ کر بیٹے کو ہو جاتا ہے چوڑا سینہ، دیکھ کر بیٹے کو ہو جاتا ہے چوڑا سینہ، جب کھڑا کرتا ہوں کاندھوں کے برابر اپنے، یہ جو خاموش ہے منہ زور سمندر مجھ میں، اب نکل جائے نہ گھر سے کہیں باہر اپنے، مجھ کو معلوم ہے انجام محبت کیا ہے، مجھ کو معلوم ہے انجام محبت کیا ہے، میں نے حلقوم پر خود پھیرا ہے خنجر اپنے، اور اس کے ہونٹوں کا تبسم رہے دائم یارو، اس کے ہونٹوں کا تبسم رہے دائم یارو، بے وفا ہو گئے وہ کل تھے جو دلبر اپنے، اور کچھ نہ احساس ہے باقی نہ مروت کوئی، کچھ نہ احساس ہے باقی نہ مروت کوئی، غیر بن جاتے ہیں حالات کا سن کر اپنے، میرا سایہ ہے یہاں مجھ سے مخاطب اور میں، میرا سایہ ہے یہاں مجھ سے مخاطب اور میں، مسند خاک پر بیٹھا ہوں برابر اپنے، مقتا ہے کہ اپنی عزت کا جنہیں پاس نہیں ہے حیدر، اپنی عزت کا جنہیں پاس نہیں ہے حیدر، وہ تو پل بھر میں بدل لیتے ہیں تیور اپنے، اپنی عزت کا جنہیں پاس نہیں ہے حیدر، وہ تو پل بھر میں بدل لیتے ہیں تیور اپنے، دور ہو جائیں گے ایک روز دلدر اپنے، اور ہو جائیں گے حالات بھی بہتر اپنے، دیکھ کر بیٹے کو ہو جاتا ہے چوڑا سینہ، جب کھڑا کرتا ہوں کاندھوں کے برابر اپنے، یہ جو خاموش ہے منہ زور
سمندر مجھ میں اب نکل جائے نہ گھر سے کہیں باہر اپنے، مجھ کو معلوم ہے انجام محبت کیا ہے، میں نے حلقوم پہ خود پھیرا ہے خنجر اپنے، اس کے ہونٹوں کا تبسم رہے دائم یارو، بے وفا ہو گئے وہ کل تھے جو دلبر اپنے، کچھ نہ احساس ہے باقی نہ مروت کوئی، غیر بن جاتے ہیں حالات کا سن کر اپنے، میرا سایہ ہے یہاں مجھ سے مخاطب اور میں مسند خاک پر بیٹھا ہوں برابر اپنے، اپنی عزت کا جنہیں پاس نہیں ہے حیدر، وہ تو پل بھر میں بدل لیتے ہیں تیور اپنے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب کا کلام ظاہری عکس کے ساتھ ساتھ باطنی عکس، یہ ظاہری عکس آپ کی اسکرین پر نمایاں ہے اور باطنی عکس ان کے کلام ہے۔ جی، کسی بھی شاعر کا باطنی عکس یعنی اندر کی تصویر دیکھنی ہو تو اس کی شاعری اس کا باطنی عکس ہوتا ہے، لیکن ظاہری عکس ذوالفقار حیدر پرواز صاحب کا آپ کی اسکرین پر نمایاں ہے اس وقت۔ یوم ولادت 22 فروری 1963، ماشاءاللہ سلامت رہیں سر بگ برو۔ جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب 1963 دنیا میں تشریف لائے اور آپ کا چھوٹا بھائی کراچی پاکستان سے پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں آپ کے کلام پیش کر رہا ہے، سلامت رہیے سر۔ اور ان کے بعد احتساب خان عامر صاحب، وہ تو ذوالفقار حیدر پرواز صاحب سے بھی ایک برس قبل 1962 میں دنیا میں تشریف لائے، ابھی ان کے کلام بھی پیش کرنا ہیں ماشاءاللہ۔ میڈم سرور جہاں کی محبت، بہت شکریہ میڈم، اسٹوڈیو میں ایک بار پھر چائے اور پھر اس کے بعد کچھ، کیونکہ کھانا ہم سے کھایا نہیں گیا تھا، وہ کھانا بھی میڈم نے پہنچوا دیا ہے، سو وہ تو پھر پروگرام کے اختتام کے بعد ہی کھائیں گے۔ چائے کا بہت شکریہ، بہت شکریہ طعام کا۔ ہماری میڈم سرور جہاں بھی ہمارے ساتھ موسیٰ عابدی تعاون کرتے ہیں، یوسف عابدی اور تمام ہی ہمارے جو اہل خانہ ہے ماشاءاللہ بڑے تعاون والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، بالخصوص ہماری سرور جہاں صاحبہ کو کہ پروگرام میں دوسری بار چائے مل گئی، اور پروگرام کے دوران چائے ملنا یہ سمجھ لیجئے کہ بہت سے لوگ چائے سے اجتناب بھی کرتے ہیں، نہیں پیتے، تو وہ بہرحال وہ ان کا سلسلہ ہے۔ سو جو پروگرام کرتے ہیں یا دفتری کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ذہنی کام، تو وہ چائے ساتھ ساتھ ملتی رہے تو بندہ اس سے تھوڑا سا چوکس رہتا ہے، مطلب توانا رہتا ہے، کیونکہ اس میں ایک چیز ہوتی ہے کیفین کی مقدار کافی میں جو ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے، چائے میں ذرا کم ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ کیفین دماغ کو سکون بخشتی ہے، بس اس لیے انسان چائے پیتا ہے۔ سو یہ ہے باتیں۔ 12:43 سے ذوالفقار حیدر پرواز صاحب کے مزید کلام، اب ان کی اپنی وال پہ چل کے دیکھتے ہیں کہ ذوالفقار حیدر پرواز صاحب نے اپنی وال پر کوئی کلام لگائے ہیں، تو وہاں سے پھر کلام شاعر بدبان شاعر، ویسے آپ نے ایک نعتیہ کلام تو سماعت فرمایا ہی ہے، سو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مزید کلام پیش کیے جا سکیں۔ حمد اور نعت اور غزل بھی آپ نے سن لی ہے جناب، اور بلکہ ان کا قومی جو ہے وہ گیت بھی آپ نے سنا نا، کیسا لگا؟ آپ نے کچھ رائے نہیں قائم فرمائی؟ وطن کا ہاتھ میں پرچم اٹھا کے لہراؤ، ہے کتنا پیار زمانے کو آج بتلاؤ، وطن کا ہاتھ میں پرچم اٹھا کے لہراؤ۔ 23 مارچ قرارداد پاکستان، یوم پاکستان بھی آ رہا ہے، اور ویسے 14 اگست کو بھی اٹھاتے ہیں، اور ویسے بھی اٹھانا چاہیے ہمارا پرچم، یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، قومی گیت ماشاءاللہ۔ ذوالفقار حیدر پرواز صاحب بہت شکریہ۔ وطن کا ہاتھ میں پرچم اٹھا کے لہراؤ، ہے کتنا پیار زمانے کو آج بتلاؤ۔ اب آپ کی وال پر چل رہے ہیں ذوالفقار حیدر پرواز صاحب کے مزید کلام، اگر یہاں کچھ انہوں نے شیئر کیے ہوں گے تو یقیناً وہاں سے ہم اٹھا لیں گے۔ اور ایک کلام اور آ گیا ہے، رزلٹ کی ذمہ داری آواز کی جو ہے نا ویڈیو بنانے والے پر ہوتی ہے کہ وہ ویڈیو کیسی بنا رہا ہے، وہ مائک سے
اگر دور ہوں گے اور اسپیکر سے دور ہوں گے تو اس ویڈیو کی آواز صاف نہیں آئے گی۔ بہرحال سن 2023 آج ہی کی تاریخ، بلکہ 22 فروری سن 2023 کا یہ کلپ شاعری کا ہے، اور غالباً تنویر سخن صاحب ہی ویڈیو بناتے ہیں اور یہ انہوں نے ہی بنائی ہوگی۔ کلام شاعر و زبان شاعر۔ بنانا آ گیا، رنگ و خوشبو کا حسین پیٹر بنانا آ گیا، خواب آنکھوں میں سجی کے سے سجانا آ گیا، خواب آنکھوں میں سجی کے سے سجانا آ گیا، عشق کا یہ روز کچھ ایسا لگا اے دوستو، عشق کا یہ روز کچھ ایسا لگا اے دوستو، ہجر سہنا غم اٹھانا مسکرانا، کیا کہنے، عشق کا یہ روز ایسا لگا اے دوستو، ہجر سہنا غم اٹھانا مسکرانا، کیا کہنے، چاندنی راتیں سمندر کا کنارہ اور وہ ہائے ہائے، سمندر کا کنارہ اور وہ یاد آنے پر مجھے آنسو چھپانا، کیا کہنے، یاد آنے پر مجھے آنسو چھپانا، کہ کب سے کافی تھی زبان یوں گنگنانے کے لیے، کب سے کافی تھی زبان یوں گنگنانے کے لیے، آپ آئے دوستو تو گنگنانا، کیا کہنے، آپ آئے دوستو گنگنانا آ گیا، کہ زندگی کے ہاتھ کٹھن میں راستوں پر گامزن، زندگی کے ہاتھ کٹھن میں راستوں پر گامزن، جو ملے تو یار مجھ کو دکھ اٹھانا، کیا کہنے، تو یار مجھ کو دکھ اٹھانا آ گیا، کہ تذکرہ جب عشق تھا اہل وفا کرنے لگے، تذکرہ جب عشق تھا اہل وفا کرنے لگے، آج ان کو یاد میرا بھی فسانہ کہ مار کر اپنی انا کو قلب کی دہلیز سے، مار کر اپنی انا کو قلب کی دہلیز سے، لوٹ کر پھر آپ کا حیدر دیوانہ کیا کہنے، مار کر اپنی انا کو قلب کی دہلیز سے، لوٹ کر پھر آپ کا حیدر دیوانہ۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام شاعر و زبان شاعر جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب 22 فروری سن 2023 کا یہ کلپ، اور ایک کلپ جناب احتساب خان عامر صاحب کے مسکن پر، ان کے دولت کدے پر، جو ہم بھی اسی نشست میں شامل تھے، وہ بھی پیش کرتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ آئیے احتساب خان عامر صاحب کے دولت کدے پر جو مشاعرہ ہوا کرتا تھا، اس کا ایک کلپ جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب۔ اے شہر کراچی تیری تقدیر میں کیا ہے، ذوالفقار حیدر پرواز صاحب۔ ہر کوئی پریشان ہے حالات پہ تیرے، ہر کوئی پریشان ہے حالات پہ تیرے، اے شہر کراچی تیری تقدیر میں کیا ہے، ہر کوئی پریشان ہے حالات پہ تیرے، اے شہر کراچی تیری تقدیر میں کیا ہے، کہ اے اہل قلم کیوں تیری خاموش زباں ہے، اے اہل قلم کیوں تیری خاموش زباں ہے، بتلا دے جہاں کو تیری تحریر میں کیا ہے۔ شعر دیکھے گا کہ ہر زخم میں موجود وطن کی ہے محبت، ہر زخم میں موجود وطن کی ہے محبت، آ دیکھ ذرا حلقہ زنجیر میں کیا ہے، کیا بس میں نہیں شہر کے حالات پہ قابو،
کیا بس میں نہیں شہر کے حالات پہ قابو، اے میر کراچی تیری تدبیر میں کیا ہے؟ ہر کوئی پریشان ہے حالات پہ تیرے، اے شہر کراچی تیری تقدیر میں کیا ہے؟ کہ قانون کی تاخیر بھی لاتی ہے تباہی، قانون کی تاخیر بھی لاتی ہے تباہی، آ تجھ کو میں بتلاؤں کہ تاخیر میں کیا ہے؟ قانون کی تاخیر بھی لاتی ہے تباہی، آ تجھ کو میں بتلاؤں کہ تاخیر میں کیا ہے؟ کہ اے میرے عزیزو تمہیں حیدر کیا بتائے، اے میرے عزیزو تمہیں حیدر کیا بتائے، اقبال کے خواب کی تعبیر میں کیا ہے؟ ہر کوئی پریشان ہے حالات پہ تیرے، اے شہر کراچی تیری تقدیر میں کیا ہے؟ شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام شاعر بدبان شاعر جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب، چونکہ گزشتہ کئی برسوں کے دوران مختلف حالات سے گزرا ہے ہمارا شہر کراچی، اسی تناظر میں ان کا یہ کلام آج سے برسوں قبل کا یہ کلام ہے، جو جناب احتساب خان عامر صاحب جن کا بھی 22 فروری کو یوم ولادت ہے، ان کے بھی کلام اب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب کے بعد ان کے کلام کی جانب بڑھنے سے قبل آپ کی گوش گزار کر رہے ہیں کہ ابھی ذوالفقار حیدر پرواز صاحب کے کلام جاری ہیں۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ گاڑی جی پوئی اسکرین کی مختلف رکاوٹن مثلا پردن سجاوٹ جی شین غیر ضروری شین خان ہر وقت خالی رکھو۔ سفر کے دوران پوئی اسکرین کے ساموں کو بھی سامان رکھل نہ ہون گھرجے۔ تیز رفتاری جرم بھی خطرناک بھی، اس سے اجتناب کریں اور تیز رفتاری سے گریز کریں، ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ پیٹرول پمپ پر سگریٹ نوشی نہ کریں، یہ خطرناک بات ہے کیونکہ آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ آپ نے سماعت فرمایا جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب کو کلام شاعر کو زبان شاعر۔ 12:53 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے جاری ہے کراچی پاکستان سے۔ آپ کا اپنا قلم قبیلے کا سرفراز عابدی پروگرام پیش کر رہا ہے اپنے عہد کے شعراء کرام کے کلام کہ جن کا یوم ولادت 22 فروری کو، اس حوالے سے ذوالفقار حیدر پرواز صاحب کے کلام جاری ہیں۔ ان کے بعد جناب احتساب خان عامر صاحب اور نعیم رضا بھٹی صاحبان کے کلام بھی آج ہی کے پروگرام کا حصہ ہیں انشاءاللہ۔ آواز کا نتیجہ ویڈیو بنانے والے پر ہی ہوتا ہے یقیناً کہ انہوں نے کیسی ویڈیو بنائی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کلام شاعر و زبان شاعر میں ایک اور کلام آیا ہے۔ جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب کو دعوت کلام دی گئی ہے۔ سماعت فرمائیے جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب کو ایک اور مشاعرے میں شریک ہیں، سماعت فرمائیے۔ کلام شاعر و زبان جہاں جہاں میرے رہبر نے رہنمائی کی، جہاں جہاں میرے رہبر نے رہنمائی کی، وہاں وہاں مجھے پرواز اختیار ملا، وہاں وہاں مجھے پرواز اختیار ملا۔ سرے محفل غزل اپنی سنا آہستہ آہستہ، کیا کہنے سرے محفل غزل اپنی سنا آہستہ آہستہ، کہیں گے لوگ سن کر واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ بنا میں شاعری اہل ادب کے واسطے اے دل، بنا میں بنا میں شاعری شاعری اہل ادب کے واسطے اے دل،
गुलिस्तान ने सुखन में गुल खिला, आहिस्ता आहिस्ता, क्या कह, गुलिस्तान ने सुखन में गुल खिला, आहिस्ता आहिस्ता। पिलाना हो तो ऐसा 12:55 जनाब जुल्फ़िकार हैदर परवाज़ साहब कलाम शायर बज़बान शायर एक मुशायरे में शरीक रहे। आप तनवीर सुखन साहब ने इसकी वीडियो बनाई है जो आप समाअत फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया तनवीर सुखन साहब। बता देता है जिसका सदा आहिस्ता आहिस्ता। सुनाऊं क्या तुझे मैं इश्क के मारों का अफसाना, सुनाऊं क्या मैं तुझे इश्क के मारों का अफसाना, मैं इश्क के मारों का अफसाना। हुआ है हाल ये बातें सबा आहिस्ता आहिस्ता, हुआ है हाल ये बातें सबा आहिस्ता आहिस्ता। हुआ तो देखते ही देखते फैला जमाने से, धुआं तो देखते ही देखते फैला जमाने में, देखते फैला जमाने में, फिरा के यार में जब दिल जला आहिस्ता आहिस्ता, आए हाय, फिरा के यार में जब दिल जला आहिस्ता आहिस्ता। बताएं क्या तुम्हें परवाज उसी के दीद से अपनी, बताएं क्या तुम्हें बताएं परवाज़, क्या तुम्हें परवाज उसी के दीद से अपनी, निखर जाती है आंखों की सिया आहिस्ता आहिस्ता, निखर जाती है आंखों की सिया आहिस्ता आहिस्ता। सरे महफिल गजल अपनी सुना आहिस्ता आहिस्ता। शायरी सच बोलती है, आहिस्ता आहिस्ता की रदीफ जनाब जुल्फ़िकार हैदर परवाज़ साहब का कलाम कलाम शायर बज़बान शायर। बशुक्रिया जनाब तनवीर सुखन साहब, क्या कहने जनाब। जुल्फ़िकार हैदर परवाज़ साहब को आपने समाअत फरमाया। 12:57 प्रोग्राम जारी है शायरी सच बोलती है कराची पाकिस्तान से, और जुल्फ़िकार हैदर परवाज़ साहब प्रोग्राम में शरीक हैं। माशाअल्लाह, सलामत रहिए सर। और कुछ अता नहीं फरमा रहे हैं, अब क्या बात है, तबरुकन कुछ अता भी फरमा दीजिए कि आपसे गुजारिश की गई कि अपना कोई पसंदीदा कलाम जो आपको अपना कलाम पसंद हो उससे हमें नवाजिए। और अब एहतसाब खान आमिर साहब का कलाम कलाम शायर बज़बान शायर भी पेश करना मतलूब है। सो पहले तो देखते हैं कि आपकी जानिब एक बार पेज रिफ्रेश करके देखते हैं हमारे साथ कौन से अहबाब मौजूद हैं। और 12:58 प्रोग्राम जारी है शायरी सच बोलती है। आप अहबाब का बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। जनाब मोहम्मद बनारस खान आवान साहब ने भी शिरकत फरमाई हमारे सजीले खुशामदीद। मोहम्मद बनारस खान आवान साहब, अल्लाह ताला तमाम जवानों को अपने ज़मान में रखे। आज के प्रोग्राम में रईस अहमद सिद्दीकी साहब, हमारे ऑफिस के सजीले रईस अहमद सिद्दीकी साहब के साथ साथ मोहम्मद बनारस खान आवान साहब भी शरीक हैं। माशाअल्लाह, जीते रहिए।